ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پورے انسان کو کسی گمان کے کرنے سے منع نہیں کیا، کہ کچھ کام کرنے سے ہمیں روکا گیا کہ جس سے رب تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، ان کاموں سے ہمیں روکا گیا، لیکن جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اس خیال سے ہمیں رب نے کبھی نہیں روکا، سوائے اس ایک مقام کے کہ یہاں یہ بھی قید لگا دی گئی کہ اس چیز کا تم اپنے ذہن میں گمان بھی نہیں لا سکتے، کہاں بات بولنا الگ ہے، اس پر عمل کرنا کچھ اور ہے، لیکن یہ گمان کرنے کی حد تک منع کرنا یہ الگ درجے کی تاکید ہے، کہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہاں تم اپنے ذہنوں میں گمان بھی نہیں لا سکتے کہ جو میری راہ میں شہید کیے گئے وہ مردہ ہیں، کہاں اس بات کا تمہیں گمان لانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہاں حساب ذہن میں سوچنے سے رب نے منع کیا، کہاں یہ شہداء کرام کی ذات ہے، کہاں انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، وہ زندہ و جاوید ہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نوکے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، اور سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم تو غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، اور نوکے نیزہ پہ جو دمشق کے اس محل میں امام حسین کا سر انور پہنچا تھا تو کہا یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، خبر ملی ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، اور میری نگاہ سے دیکھے ذرا کوئی سجدہ، کہاں اس سجدے کی بات شائع کرتے ہیں جو امام عالی مقام نے سرزمین کرب و بلا پہ کیا، کہاں میری نگاہ سے دیکھے کوئی ذرا سجدہ، زمین کو عرش معلا بنا رہے ہیں حسین، زمین کو عرش معلا بنا رہے ہیں حسین، یہ شہید ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو زندہ و جاوید ہیں، جس کی دلیل رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو ارشاد فرمائی۔ ہم بارہا واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ اگر کوئی رنجیدہ اور غم اگر کسی نے سہے ہے تو وہ دو ذات ہے، ایک تو امام زین العابدین کی ذات ہے اور ایک بی بی زینب کی ذات ہے۔ کہاں کسی کو کٹتے ہوئے دیکھنا، کہاں کسی کا شہید ہو جانا، شہید ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضر ہو جانا ہے، اس کے بعد ان کے درد ان کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کو اس طرح شہید ہوتے دیکھنا اور اتنے ظلم و تشدد سہنے کے بعد آپ سوچیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ امام زین العابدین جب واقعہ کربلا سے واپس لوٹے تو آپ زاروں کے ساتھ روتے، آپ کو جب بھی کوئی دیکھتا تو آپ کی آنکھوں میں اشکوں کو پاتا۔ کہاں کسی نے پوچھ لیا امام سجاد کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں روتے ہیں؟ آپ کا اس طرح رونا ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم جب بھی دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں تر ہوتی ہیں، اس میں آنسو بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہاں میں کیوں نہ رہوں، کہاں یعقوب علیہ السلام کتنا روئے تھے، کہاں یوسف علیہ السلام ان کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو شہید نہیں کیا گیا تھا، کہاں اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی پتلیاں سفید ہو چکی تھی، کہاں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، کہاں یعقوب علیہ السلام اتنا روتے ہیں جب ان کا ایک بیٹا گم ہو جاتا ہے، اور میں تو وہ ہوں کہ میں نے تمام نبی کی شہزادوں کو ان آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا ہے، کہاں ان تمام کو کٹ کر خون میں
ہے، کہا اس کے باوجود میں کیوں نہ رہوں؟ ان آنکھوں میں اشک کیوں نہیں آئیں گے؟ ان آنکھوں نے ان منظروں کو دیکھا ہے کہ جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، جسے لکھنے والا لکھ نہیں سکتا۔ کہا ان منظروں کو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام زین العابدین نے جب وہاں سے لوٹے ہیں، مدینہ منورہ آئے ہیں، کہا کبھی ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا۔ کہا جب بھی پانی کا آب خورا اٹھاتے اور پینے لگتے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ کہا علی اکبر کا اس طرح پانی کو طلب کرنا یاد آتا ہے۔ کہا العطش کی صدائیں میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ کہا کس طرح میں اس آب خورے کو اپنے حلق سے نیچے اتاروں؟ سب سے زیادہ اگر غم کسی نے سہے ہے تو وہ امام زین العابدین ہے، وہ امام زین العابدین کی ذات ہے۔ اور آپ جب کربلا سے واپس لوٹے، مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ منورہ لوٹا تھا، کہا مدینہ میں اس وقت ایک اور قیامت برپا تھی۔ کہا ایک قیامت ہم نے اس وقت دیکھی تھی کہ حضور علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا تھا، کہا اس وقت صحابہ جس طرح رو رہے تھے، جس طرح چیخوں پکار کر رہے تھے، آج جب یہ قافلہ واپس لوٹا تھا ہم نے اسی قیامت کو واپس برپا ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہا آج بھی مدینے کا حال ویسا ہی ہے جیسا اس وقت ہوا تھا۔ کہا ہر کوئی چیخو پکار کر رہا ہے، اور امام زین العابدین نے اور بی بی زینب نے اپنے نانا حضور علیہ السلام کی مزار سے لپٹ کر وہ جو داستان کربلا بیان کی تھی، کہا کوئی تاریخ نگار اسے قلم کی سیاہی میں پرو نہیں سکتا ہے جس طرح انہوں نے وہ داستان کربلا کو نانا جان کے مزار سے لپٹ کر سنایا تھا۔ کہا وہ کس قدر دردناک منظر ہوگا، وہ ان کی نگاہوں سے آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد جب ہمارے دل میں صرف اتنا سا ان کا عشق موجود ہے، آج جب ہم 10 روزہ ان کی شہادتوں کو سنتے ہیں، وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی برسنے سے نہیں رہتی ہیں، ان آنکھوں سے آنسوؤں کے خراج نکلنے لگتے ہیں۔ کہا ہمارے آنسو جب تھمتے نہیں ہیں، یہ عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، کہا 1300 صدیوں جتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد ہمارے غم کا یہ عالم ہے۔ تو یہ سنانے والے کون تھے؟ یہ تو سنانے والے وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا تھا، کہا اپنی نگاہوں سے ہر ایک شہادت کو ہوتے دیکھا تھا، کہا وہ تمام صبر کے پیکر کو کھڑے ہوتے دیکھا تھا، اور میدان میں وہ اپنی شجاعت کے جوہر کو بکھارتے دیکھا تھا۔ کہا انہوں نے ہر ایک کی شہادت کو اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ بیان جب وہ نانا کی تربت پہ سنا رہے تھے، تمام صحابہ موجود تھے، ہر کوئی رو رہا ہے، اور اس قدر رو رہا ہے کسی کو غشی آتی ہے، کوئی بے ہوش ہوا جا رہا ہے، ہر کوئی نڈھال ہوا ہے۔ کہا یہ داستان کربلا وہ داستان ہے جسے آج ہم برداشت نہیں کر سکتے، جسے ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، جسے ہم بیان کرنا چاہیں تو اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے یہ سب اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، انہوں نے اپنے شب و روز کو کیسے گزارا ہوگا۔ کوئی اگر پوچھتا ہوگا بتاؤ سجاد کیا ماجرا ہوا ہے، بتاؤ کربلا کا واقعہ کیا ہے، تب ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، جب ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہوگی جب ان سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا جاتا ہوگا۔ کہاں اس کو پیر نصیر الدین نصیر نے اپنے اشعاروں میں اس طرح کچھ ترجمانی کی ہے۔ کہاں کوئی سجاد سے پوچھتا ہوگا، کہاں کوئی زین العابدین سے پوچھتا ہوگا کہ بتاؤ سجاد، بتاؤ کربلا کا واقعہ کیا ہے، تو کہاں وہ اس طرح کچھ جواب دیا کرتے ہوں گے۔ کہاں پیر نصیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہوں گے کہ اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے۔ کہاں ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے کہ ہمارے چہرے پر اس کے بعد سے کسی نے مسکراہٹ کو نہیں دیکھا ہے۔ اب تو اگر ہمارے
ہمارے پاس کچھ بچا ہے تو وہ ہماری آنکھوں میں وہ آنسو بچے ہیں جو ہم کربلا کی میدان سے لے کر لوٹے ہیں. کہا اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے. زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے اور غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا. غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا. یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے. یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پر چوٹ کھائے ہوئے. اور بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا. کہاں ہر کوئی ظلم آپ پر ڈھایا گیا ہے سجاد. کہاں بیڑیاں بھی پہنائی گئی, ظلم بھی ڈھائے گئے, پیاس سے بھی تڑپایا گیا. کہاں وہ نقاہت, وہ صحرا کی گرمیاں, بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا. ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ. ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ. اور بی بی سکینہ کا منظر وہ یوں بیان کرتے ہوں گے. کہاں بی بی سکینہ کہتی ہوں گی پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس. پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس. سکینہ کہتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے. سکینہ کہتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے. اور بی بی زینب کا حال یہ تھا کہ جب آپ مدینہ لوٹ کی آئی ہیں پھر آپ کسی سے کوئی کلام نہیں کرتی ہے, آپ پر الگ خاموشی طاری ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے ہیں. کوئی کتنا پوچھتا ہے آپ جواب نہیں دیتی ہے تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہا سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے. کہا زینب بتاؤ تمہاری خاموشی کا سبب کیا ہے. یہ اس قدر خاموش رہنا بتاؤ اس کے پیچھے سبب کیا ہے. کہا سبب پوچھا گیا جو خاموشی کا زینب سے تو رو کے بول پڑی نانا ہے یاد آئے ہوئے. تو رو کے بول پڑی نانا ہے یاد آئے ہوئے. اور صرف زینب کا خطبہ سرے دربار نہ تھا. کہاں دمشق میں یزید کے دربار میں بی بی زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. وہ مقام تھا کہ اس وقت اگر جواب نہ دیا جاتا تو کوئی حالت دوسری ہو جاتی. کہاں اس وقت بی بی زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس وقت کچھ صحابی بھی وہاں موجود تھے. ایک صحابی نابینا تھے. کہاں ان کے کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے تو وہ اپنے قریب کھڑے لوگ سے پوچھتے ہیں, ایک شخص سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کون سا دور چل رہا ہے, یہ علی خطبہ کیوں دے رہے ہیں. مجھے حیدر کرار کی آواز سنائی دے رہی ہے. کہا جس طرح دمشق کی جامع مسجد میں علی المرتضیٰ خطبہ دیتے تھے آج وہی خطبہ میں اس دربار میں کس طرح سن رہا ہوں. تو سننے والے نے جواب دیا کہاں تم جو خطبہ سن رہے ہو یہ علی نہیں دے رہے ہیں, یہ علی کی صاحبزادی زینب دے رہی ہے. تاریخ نگاروں نے لکھا کہاں اس وقت خطبہ دے تو زینب نہیں تھی لیکن ان کی آواز گویا علی المرتضیٰ کی آواز تھی. اور وہ ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد ہر کوئی خاموش تھا, کسی کی لب کھولنے کو تیار نہیں ہے, سب اپنی زبانوں کو اندر ڈال چکے تھے. کہاں جب وہ جو یہ کون خطبہ دے رہے ہیں یہ وہ خطبہ دے رہے ہیں کہ امامت ان کے در کی کنیز ہے. کہاں جن کے در کی کنیز امامت ہے جہاں سے امامت کو تقسیم کیا جاتا ہے. جب یہ اپنی زبان کھول دے تو پھر کسے ہوش رہے کہ وہ ان کا جواب دے دے. تو کہاں صرف زینب کا خطبہ سرے دربار نہ تھا, غوب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ. غوب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ. وہ پیر نصیر الدین نصیر نے وہ پورا منظر بیان کیا. کہاں شروع سے آخر تک سب کچھ بیان کرتے آئے ہیں. انہیں اشعار کی شکل دی. کہاں امام زین العابدین سے اگر کوئی پوچھتا تو وہ اس طرح جواب دیتے. اور کہاں نماز عشق کی یہ طرفتی کوئی دیکھے. کہاں نماز ہر کوئی ادا کرتا ہے لیکن عشق میں ڈوب کر کوئی نماز جب ادا کرتا ہے, جب عشق میں ڈوب کر کوئی سجدہ کرتا ہے
کہا یہاں دیکھو تو صحیح حسین کی نماز کی ترفتی کیا ہے، ان کی نماز کی کیفیت کیا ہے۔ کہا نماز عشق کی یہ ترفتی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے۔ اور یہ وہ سجدہ تھا کہ آپ نے سجدے میں جب سر کو رکھا ہوگا تو ندا دینے والے نے یہ نگاہ لگائی ہوگی کہ عدو تھے سینے پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ اور جب آپ نے سجدہ کیا ہوگا تو علی المرتضیٰ بھی پکار اٹھے ہوں گے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے لیکن اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ امام عالی مقام کا سجدہ کرنا گویا اس بات کا اعلان کرنا ہے، اس سجدے کا حق ادا کرنا ہے۔ کہاں امام اعظم بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اے نانا جان جب آپ کی پشت پر حسین سوار تھا، کہاں اس وقت آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا، اس وقت تک لمبا کیا جب تک میں آپ کی پشت سے نیچے نہ اترا تھا۔ اے نانا جان آپ کے سجدے کا حق حسین اس طرح ادا کرتا ہے، آج حسین وہ سجدہ کرے گا کہ اب یہ پیشانی اگر اٹھے گی تو قیامت کے دن اٹھے گی، اس لیے کہ امام کو سجدہ کرتے ہر کسی نے دیکھا ہے لیکن سجدے سے سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ گویا آج بھی ہمارے امام سجدے میں ہے، اس سجدے کی مثل کوئی کیا لا سکتا ہے، اس کی مثال کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سے یہ حدیث ثابت ہے کہ جس حال میں بندہ انتقال کرتا ہے، جس حال میں اس کی روح پرواز کرتی ہے، کہ اسی حال میں اسے قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے۔ وہ ایک حدیث میں آپ کے حضور پیش کروں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام میدان عرفات میں حج کے موقع پر موجود تھے، تو صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مسافر ہے جو دور سے سفر کر کے آئے ہیں، کہاں وہ اونٹنی پر سوار تھے، ان کی زبان پر لبیک کی صدائیں تھی، کہاں وہ تلبیہ کا ورد کر رہے تھے، لیکن اتنے میں کیا ہوا کہ وہ اونٹنی سے نیچے گرے اور ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اسی موقع پر وہ وصال کر گئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ انہیں احرام ہی کی حالت میں انہیں دفن کر دو، اور بروز محشر وہ اٹھیں گے تو اس وقت بھی ان کی زبان پر تلبیہ اللہ اکبر کی صدائیں جاری ہوں گی۔ گویا امام عالی مقام نے اپنے سر کو سجدے میں کٹایا ہے، تو اب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لیکن امام حسین ہے کہ جو سجدے سے اٹھائے جائیں گے، تب تک وہ سجدہ جاری رہے گا، تب تک وہ سجدہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ امام عالی مقام کی وہ قربانیاں ہیں، یہ امام زین العابدین کے وہ رنج و غم ہے جو آپ پر ڈھائے گئے، وہ ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بعض لوگ جب خطاب میں کرتے ہیں تو انہیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ بے بس و لاچار تھے، وہ مجبور تھے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کیا خبر کہ ان کے اختیارات کیا ہے، انہیں رب نے کیا طاقتیں عطا کی ہے، ان کا انہیں گمان بھی نہیں ہے۔ کہاں اگر وہ اشارہ کر دیتے تو جو چاہتے وہاں پل بھر میں حاضر ہو جاتا، ان کے اختیار کی کوئی کیا بات کر سکتا ہے۔ یہ امام زین العابدین کی میں آپ کو بات بتاؤں، کہاں امام زین العابدین کو آپ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کہاں محمد بن حنفیہ نے آ کے کہا امام اے زین العابدین اپنی امامت آپ میرے سپرد کر دیں، میں چچا ہوں، آپ سے عمر میں بڑا لگتا ہوں، مجھے آپ اپنی امامت سونپ دے، مجھے حضور کا تمام اسلحہ عطا کر دے۔ امام زین العابدین نے کہا اے محمد بن حنفیہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دستور ہے، یہ رب نے طے کر رکھا ہے کہ امام حسین کے بعد امامت مجھے عطا ہوگی۔ کہاں خلافت نہیں، امامت میرے سر پر سجائی گئی ہے۔ کہاں وہ الگ الگ مبالغے کی دلیلیں دینے لگے، تو کہاں چلو ہم قاضی کے پاس فیصلہ کرتے ہیں۔
تو محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں بتاؤ کون قاضی ہے؟ کہا قاضی اور کوئی نہیں وہ حجر اسود ہے۔ کہا حجر اسود فیصلہ کرے گا کہ کس کے سر پر امامت کا تاج سجایا جائے۔ کہا حجر اسود کے سامنے پہنچ کر امام زین العابدین نے کہا اے محمد بن حنفیہ تم بات کرو، حجر اسود سامنے اس سے کلام کرو۔ آپ نے بڑی ساری باتیں کی لیکن حجر اسود سے کوئی جواب نہ آیا، حجر اسود سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب بات کر چکے امام زین العابدین حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے حجر اسود بتا میں کون ہوں؟ میں ابن حسین ابن علی ہوں۔ کہاں بتا میں کون ہوں اور سب کو آج بتا دے کہ امامت کس کے سر پر سجنی ہے، کہاں امامت کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حجر اسود پر زلزلہ طاری ہوا، وہ کانپنے لگا، قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے گر جاتا کہ اتنے میں ایک صاف اور فصیح آواز نکلتی ہے، کہا اے محمد بن حنفیہ خاموش ہو جاؤ، کہا یہ رب کا دستور ہے، رب نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ امام حسین کے بعد اگر کسی کو امامت ملنی ہے تو وہ امام زین العابدین ہے۔ کہا ان کے اختیارات کی کوئی کیا بات کر سکتا ہے، ان کے اختیارات کو کوئی کیا جان سکتا ہے کہ انہیں کیا اختیار ہے۔ کہا ایک صدا لگا دے تو وہ حجر اسود بولنے لگتا ہے، ان کے اختیار کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ امام زہری لکھتے ہیں کہ جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا، کہاں بڑا بدبخت تھا، اس نے جتنے ظلم مکہ اور مدینہ والوں پہ ڈھائے ہیں اس کی مثالیں دی جاتی تھی، کہاں سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، کہاں اس نے آپ کو بڑا پریشان کیا اس لیے کہ ان کے پاس بادشاہت تو تھی لیکن جو امامت کی برکتیں تھیں یہ امام زین العابدین کے پاس تھی۔ پوری دنیا کے لوگ آ کر آپ سے ملاقات کرنے آتے، میں کوئی ایک دیہات ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے خطے خطے سے لوگ آتے اور امام زین العابدین کی ملاقات کرتے۔ آپ کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا رہتا، اس سے یہ برداشت نہ ہوتا، کہا میں بادشاہ ہوں لیکن آج لوگوں کی تلواریں تو میرے ساتھ ہیں لیکن ان کے دل امام زین العابدین کے ساتھ ڈر رہے ہیں۔ کہا ان کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا کر اس نے امام زین العابدین کو قید کر دیا۔ کہا امام زہری لکھتے ہیں کہ امام زہری وہ شخص ہیں کہ جن کو حضرت زین العابدین نے بھی اپنی خلافت سے نوازا تھا اور آپ کے بیٹے امام باقر نے بھی اپنی خلافت سے نوازا تھا، آپ نے اپنی فیوز و برکات سے آپ کو مالا مال کر دیا تھا۔ کہا امام زہری لکھتے ہیں کہ میں گیا جب مجھے پتا چلا کہ امام زین العابدین کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، میں ان کے سامنے پہنچا اور میں نے جب سجاد کا یہ حال دیکھا، کہا امام زین العابدین کی جب یہ حال دیکھا، کہا پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، کہا وہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے، کہا زاروں کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ کہا مجھے میرا یہ حال دیکھا، امام زین العابدین نے تعجب کے لہجے میں مجھ سے پوچھا، کہا زہری کیا بات ہے، اس طرح کیوں روتے ہو؟ کہا میری آواز حلق میں اٹک گئی، مجھ سے بولا نہ جا رہا تھا لیکن ہمت کر کے میں نے کہا امام یہ غم وہ دکھ تھوڑے تھے، کہا کربلا سے دمشق تک آپ کو بیڑیاں باندھ کر اس طرح آپ کو لے جایا گیا، کہا وہ ظلم تھوڑے تھے جو آج یہ دن دیکھنا بھی رہ گیا ہے، کہا آج بھی وہی آپ کی حالت ہے، کہا یہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، یہ مجھ سے دیکھنا برداشت نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے کہا زہری ان کی بات کرتے ہو، آپ نے ایک اللہ اکبر کی صدا لگائی، وہ تمام بیڑیاں کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگی، کہا زہری ہم رب کی رضا پر راضی ہیں لیکن ورنہ یہ بیڑیاں ہمارے سامنے کیا ہے، ورنہ یہ ہمیں کیا روک سکتی ہے، ہم تو اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، ہم نے اس کی رضا کو اختیار کر لیا ہے، ورنہ یہ بیڑیاں ہمیں کوئی روک نہیں سکتی ہے۔ جب ایک اللہ اکبر کی صدا لگانے پر وہ تمام زنجیریں ٹوٹ کر گر جاتی ہے،
تو آپ سوچیں کہ وہ کس طرح بے بس و لاچار تھے. کہا نہیں، وہ رب کی رضا پر راضی تھے. رب نے یہ طے کر دیا تھا کہ کہاں حسین کو شہید ہونا ہے اور اس کے لالوں کو اس پر نچھاور ہو جانا ہے. کہاں اسی رب کی قدرت پر ہم راضی تھے، ورنہ یہ کوئی لاچار و بے بس لوگ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو سارے اختیارات دے دیے گئے تھے، جن کو سب کچھ عطا کر دیا گیا تھا. کہاں ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا. اگر وہ کہہ دیتے تو کیا نہ ہوتا، وہ اگر چاہ لے تو تقدیریں بھی پلٹ جائیں. وہ لوگ تھے. امام زین العابدین کا ذکر تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اور امام زین العابدین کو بھی آپ کے چچا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کو بھی زہر دیا گیا. عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید کے ہاتھوں آپ کو زہر دیا گیا، اور جب آپ کو زہر سرایت کر گیا اس وقت آپ نے رب کا شکر ادا کیا. کہاں میں سوچتا تھا کہ کہیں مجھے اسی طرح بستر پر موت نہ آ جائے. میرے بھائی بھی سب شہید ہوئے ہیں، میرے بابا بھی شہید ہوئے ہیں، میرے چچا بھی شہید ہوئے ہیں، اور میرے دادا بھی شہید ہوئے ہیں. کہاں سب شہید ہوئے تھے. مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں مجھے علانت کی حالت میں بستر پر موت نہ آ جائے، لیکن رب کا شکر ہے کہ رب نے مجھ شہادت کی موت عطا کی ہے. ایک روایت کے مطابق 18 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، اور ایک روایت کے مطابق 25 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار جنت البقیع میں حضرت امام حسن کے بالکل پہلو میں بنایا گیا. اور اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کا مزار بھی آپ ہی کے پہلو میں ہے. یہ تمام مزار انہی اتنے گہرے میں بنائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے. ہمیں مولا زندگی دے تو حضور کی غلامی میں دے، اور اہل بیت کی محبت میں دے، اور صحابہ کرام کی الفت میں دے. اور ہمیں موت آئے تو ہمیں حضور کی غلامی میں اور اہل بیت کی محبت میں اور صحابہ کرام کی الفت میں موت آئے، اور ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ ماحول کچھ اس طرح کا ہو کہ سامنے ہو روضائے مصطفیٰ اور لب پہ جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باخر دعوانا ایک اعلان سماعت فرمائیں. کہ دعا کی درخواست ہے عائشہ بن علی بھائی کھاٹ کی کہ ان کے لیے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک عورت ضرورت مند ہے، کوڑی نال سے آئی ہوئی ہے تو وہ باہر بیٹھی ہے، تو آپ تمام حضرات جتنا ہو سکے زیادہ امداد فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. جن کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں ادا کریں.